وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم. وعن علقمة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو پڑھنے کے لیے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو، اللہ کے لیے جھکاؤ، تواضع اور انکساری پیدا کرو. نماز خشوع اور خضوع کے ذریعے سے کامل اور مکمل ہوا کرتی ہے. تو اصل اختلاف ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ قرآن کریم کے ذریعے سے وقوموا للہ قانتین کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جنہیں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زمانے تک رہنے کا اتفاق ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھ ہی وہ ایک دن کہتے ہیں صحابہ سے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اب رفع یدین سمجھیے کہ رفع یدین کیا ہے؟ رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ. رفع الیدین یا رفع یدین جب کہا جائے تو اس سے مقصود یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھ کا نماز میں اٹھانا کب کب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتلا دوں. فصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، آپ نے صرف شروع نماز میں تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ہاتھ کو اٹھایا اور بیچ میں آپ نے کہیں نہیں اٹھایا. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 میں صفحہ 35 پر نقل کیا، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح، کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اور آگے فرمایا کہ اہل علم، صحابہ کا، تابعین کا اسی پر عمل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے، نہیں بھی کیا ہے، دونوں روایتیں ہیں. لیکن اب اختلاف یہ ہے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت ہی بقرات قسم کے ہوں گے، وہ آپ کو کہیں گے بس حدیث سے نماز ثابت نہیں ہے، رفع یدین کے بغیر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، وہ تمہیں دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں.
وہ یہ جانتے ہیں کہ سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں، انہیں جو چاہو پٹی پڑھا دو اور یہ کہہ دو کہ بس حدیث میں ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں حدیث مل جائے تو کہہ دو کہ بس یہ حدیث ضعیف ہے، معاملہ صاف ہو جائے۔ حالانکہ حدیث ہے۔ اب پھر آپ یہ دیکھیے، حضرت بہت ہی بڑی، خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن علقمة بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلاة۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات میں سے کسی نے بھی شروع نماز کرتے وقت اسی وقت جو آپ نے رفع یدین کیا اسی وقت کیا، اس کے بعد بھی بیچ نماز میں کہیں نہیں کیا۔ پھر ایک روایت ہے، جس روایت کے اندر، اس روایت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کہتے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا تو فرمایا، کیا دیکھی نماز میں؟ کہ بس ہاتھ مار رہے تھے، ہاتھ رفع یدین کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال مالی اراکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس، تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو گویا کہ بدکا ہوا گھوڑا اپنے دم کو ہلاتا ہے، دم مارتا ہے، تم دم ہلا رہے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کأنہا اذناب خیل شمس، کہ گویا کہ بدکے ہوئے گھوڑا کے دم کو مارنے کی طرح تمہیں آپ بار بار یہ نماز اٹھانا، یہ کیا؟ یہ سکون کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اور فرمایا آگے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، سنجیدگی اختیار کرو۔ اب بتاؤ، یہ بار بار ہاتھ کا اٹھانا یہ سکون کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور یہ حدیث یہ کہا ہے، مسلم شریف جلد اول صفحہ 181 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہی نہیں، یہ جو میں نے صرف 3 روایتیں پیش کی، 3 ہی روایتیں نہیں ہیں۔ حدیثوں کا جب اس موضوع کا مطالعہ کیا، اس میں احادیث کا انبار ہے، صحابہ کرام کا عمل، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، ان سبوں کا عمل یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی تو نماز میں شروع میں جو تکبیر اولا کے وہ تکبیر میں ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد بیچ میں کبھی نہیں اٹھایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، یہ افقہ الصحابہ ہیں، صحابہ ان سے فتاوی معلوم کیا کرتے تھے، اس درجہ کے کامل صحابی ہیں، ان سے جا کر لوگ پوچھا کرتے تھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہم نے بھی کیا، جب آپ نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو کہیں ٹارچر کریں گے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، تم رفع یدین نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب سنو، رفع یدین میں کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے یہ بھی تھا کہ رفع یدین سمجھ رہے ہیں نا، ہاتھ کا اٹھانا۔ رفع یدین آپ رکوع میں جاتے تب بھی کرتے، رکوع سے اٹھتے تب بھی کرتے، پھر سجدہ میں جاتے تب بھی کرتے، دونوں سجدوں کے بیچ میں کرتے، پھر سجدہ سے دوسری رکعت میں اٹھتے تو اس میں بھی کرتے۔ اب غیر مقلدین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو پھر کچھ جگہوں پہ چھوڑ دیا، کچھ جگہوں پہ پکڑ لیا۔ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین، سجدہ میں جاتے ہوئے رفع یدین، اور دونوں سجدوں کے بیچ والا کہاں گیا؟ اور رفع یدین کیوں چھوڑ دیے؟
ہی دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے، اس میں بھی کرتے تھے، وہاں تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہتے ہیں کہ بد حدیث میں وہ منسوخ ہو گئی بات۔ جب وہ منسوخ ہو گئی، جب اس کے نسخ کے قائل ہو تو یہاں پر بھی نسخ کے قائل ہو کہ نسخ کا مطلب کہ وہ حدیث، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتلاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ عشرہ مبشرہ نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی، ان کی نماز ہوئی نہیں؟ اگر ان کی نماز نہیں ہوئی تو الیاذ باللہ تم انہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ گویا کہ وہ اب جہنمی ہوں گے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے جہنم ہے، تو کیا وہ صحابہ جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا ان کو کیا تم مانتے ہو جہنمی مانو گے؟ الیاذ باللہ، جن صحابہ کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عدل پہ ہیں، ان صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات کرو گے؟ اس لیے اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ تم حدیث دکھلاؤ، حدیثیں ہیں، یہ مت سمجھ رہے کہ نہیں اب حدیث نہیں، کیا کریں؟ احادیث ہے، پڑھو، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، دو نہیں، کتنی بہت ساری احادیث ملیں گی، لیکن مطالعہ تو کیا جائے۔ اس لیے آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ تحقیق کے میدان میں احادیث کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور وہ جو جن کے دماغ میں بات بیٹھا دی گئی ہے، یہ بیٹھا دی گئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا کہ بس میں تو غیر مقلد ہوں، بس بخاری شریف کی روایت لاؤ۔ کس نے کہہ دیا بخاری شریف کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو روایتیں ملے گی وہ تم نہیں مانو گے؟ کس نے کہا کہ بخاری شریف میں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بخاری شریف میں جو ہی کی روایتوں کو مانو، میں کہتا ہوں کہ میں صرف بخاری شریف کی نہیں مانتا ہوں، کیا کہو گے؟ بخاری شریف کو جو تم مان رہے ہو تو بخاری شریف کون لکھنے والے ہیں؟ یہ بھی تو شافعی المسلک ہے، تو پھر تم نے تقلید کیا یا نہیں کیا؟ اب تک کہہ رہے نہیں میں تقلید تو کرتا نہیں، میں تو غیر مقلد ہوں، کہیں بھی تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں، اور تم انہی کی تقلید کرو گے اور بغیر کسی کی تقلید کے کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، کس نے کہا؟ یہ رجال ہے صحابہ کرام میں کے بعد میں محدثین ہیں جنہوں نے یہ رجال سازی کا کہ رجال کا اصحاب اسماء الرجال کا فن جنہوں نے پڑھا، ان کی تو تقلید کیا تم نے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں میں ان کو خوب یقین کے ساتھ ببانگے دولت ڈنکے کی چوٹ پر ان کے دماغ میں بات بیٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے دماغ میں یہ حیضہ سوار ہو گیا ہے اور تمہیں صرف یہ بات آ گئی ہے کہ بس حدیث دکھلاؤ، حدیث دکھلاؤ، تو جاؤ حدیثیں پڑھو، حدیثوں میں سب باتیں ملیں گی کہ رفع یدین نہ کرنے والے کی نماز بھی حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔